السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چینی وائرس سے اٹلی میں بھی اسکول اور عبادت گاہیں بند۔ ہم سب سے عظیم فوجی آلات بناتے ہیں، اب ہم بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، صدر ٹرمپ۔ صدر ٹرمپ کی مودی کے سامنے پاکستان کی تعریف کرنے پر لوگ ایک دم خاموش۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انور ابراہیم سے ناراض ہو کر استعفی دے دیا۔ امن معاہدے پر اپنا نام درج کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ۔ سپریم لیڈر کی وائرس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے پر مذمت۔ ٹرمپ کے دورے پر دہلی سمیت بھارت بھر میں شہریت قانون پر احتجاج دوبارہ شروع۔ دو بچھڑی بہنیں سالوں بعد آپس میں کیسے ملیں، جبکہ دوسری طرف دو سمندر ملنے کے باوجود بھی آپس میں نہیں مل پاتے، کیا اتفاق ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر چینی وائرس کی وجہ سے اٹلی میں بھی اسکول غیر معینہ مدت تک بند کر دیے گئے ہیں۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، سماجی محفلیں اور جلسے جلوسوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عبادت گاہوں میں لوگوں کا جمع ہونا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ صوبے میں صرف سرکاری دفاتر ہی کھلے رہیں گے۔ یاد رہے کہ ایک خبر کے مطابق یہی وائرس ایران میں بھی اب تک 50 افراد کی جان لے چکا ہے، جبکہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہاں کئی شہروں میں اسکول، کالجز ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ سینما ہال پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو وہاں سفر کرنے سے روک دیا ہے۔ عراق اور ترکی نے ایران کے ساتھ سرحدیں بند کر دی ہیں۔ پاکستان نے بھی تفتان اور چاگی بارڈر بند کر دیے ہیں۔ ادھر چین میں اس سے ہلاکتوں کی تعداد 2874 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 77,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا میں بھی یہ بے قابو ہو چکا ہے، جہاں 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ IMF کے بقول دنیا بھر میں گو کی صورتحال ہے۔ اس کے سبب چین میں معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جن کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی مختلف سورسز سے لی گئی انفارمیشن، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ اس وائرس کو اتنا ہوا کیوں بنایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے متاثرہ لوگ 97% خود ہی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، لوگ اس سے کہیں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تیسرا یہ کہ دنیا بھر میں اس سے کہیں زیادہ بچے بھوک سے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ سب چیزیں سمجھ سے باہر ہیں۔ بہرحال ادھر امریکی صدر کے لیے بھارتی حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ٹرمپ کی پسندیدہ موسیقی کی دھنیں بھی بجائی گئی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ $3 ارب کے دفاعی معاہدے کرنے والے ہیں۔ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنا دفاعی تعاون جاری رکھے گا۔ امریکہ بھارت کو بہترین اور یونیک فوجی آلات پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب سے عظیم فوجی آلات بناتے ہیں، اور اب ہم بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ بھارت ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھی بھرپور تعریف کر دی۔ کرکٹ کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کا افتتاح کرنے کی تقریب میں ٹرمپ نے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جس کے بعد لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان نے بہت مثبت انداز میں کوششیں کی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں۔ ادھر ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ انہوں نے ملائیشین بادشاہ کو اپنا استعفی جمع کرا دیا ہے۔ حالانکہ مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ وہ نومبر 2018 میں ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے۔ تاہم ان کے اتحادی انور ابراہیم نے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز ملائیشین سیاسی حلقوں میں گہما گہمی چل رہی تھی۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مہاتیر محمد دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تاہم اب انہوں نے انور ابراہیم کے فیصلے سے ناراض ہو کر اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔
2018 کے عام الیکشن میں مہاتیر محمد نے دیگر 2 جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا کر انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اس دوران یہ طے پایا تھا کہ کامیابی کی صورت میں پہلے 2 سال مہاتیر محمد وزیر اعظم رہیں گے، جبکہ بقیہ مدت کے لیے انور ابراہیم کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ ادھر صدر ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے امن معاہدے پر دستخط سے متعلق تازہ بیان سامنے آنے کے بعد معاہدے کی کامیابی کے امکان بڑھ گئے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایک مرتبہ لڑائی میں کمی کا معاہدہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو میں معاہدے پر دستخط کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں اس معاہدے پر اپنا نام درج کروں گا۔ ادھر سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ وائرس کو لے کر مخالفوں کے پس پردہ اہداف ہیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چینی وائرس سے متعلق خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مخالفوں نے اس کے پھیلنے کے بہانے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عوام کو چوکس اور ملک کے مختلف ستونوں کو نشانہ بنانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ لوگ انتخابات کے خلاف ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کی بڑے پیمانے پر رائے شماری کو حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ادھر دہلی اور علی گڑھ سمیت دیگر شہروں میں مودی حکومت اور شہریت بل کے خلاف بھرپور احتجاج جاری ہے۔ ٹرمپ کے آتے ہی دہلی سمیت ملک بھر میں مظاہرے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ دہلی میں رات کو 200 خواتین نے اس کے خلاف دھرنے کا آغاز کیا۔ ریلی کا جواب ریلی سے دینے کے لیے بی جے پی کے لوگ بھی آ گئے اور اس کے بعد دونوں میں مت بھیڑ شروع ہو گئی، جبکہ فوج کو بھی طلب کر لیا گیا۔ میٹرو اسٹیشن بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ادھر علی گڑھ میں خواتین مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مسلسل طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے سابق گورنر عزیز قریشی بھی مظاہرین سے جا ملے ہیں۔ دلت تنظیم سمیت بھارت کے مختلف علاقوں میں بل کے لیے احتجاج دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، ایک لڑکی تھی اینیاز بوڈیئر۔ اس نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی جس میں اس نے ایک لڑکی سمینتھا فیوٹرمین کو دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ لڑکی تو بالکل اسی کی طرح دکھتی تھی۔ اینیاز بوڈیئر نے اس سے فیس بک کے ذریعے کانٹیکٹ کیا۔ بعد میں یہ حیران کن بات سامنے آئی کہ وہ دونوں بچھڑی ہوئی بہنیں تھیں جو پیدائش کے وقت علیحدہ ہو گئی تھی، لیکن انٹرنیٹ نے ان دونوں کو ایک بار پھر ملا دیا۔ دوستو، گلف آف الاسکا قدرت کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہاں 2 سمندر آپس میں مل کر بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ایک ہے اٹلانٹک اوشن اور دوسرا ہے پیسیفک اوشن۔ یہ دراصل پانی کے کیمیکل اور منرل کمپوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہے یہ گلیشیئر سے آتا ہے، اور یہ جو گہرے نیلے رنگ کا پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے۔ یہ جو ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہے اس میں منرل زیادہ ہوتے ہیں، اور جو گہرا نیلا پانی ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے، اس لیے دونوں آپس میں نہیں مل پاتے۔ یعنی ہلکے نیلے رنگ کے پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ گہرے نیلے رنگ کے پانی کی کثافت یا ڈینسٹی کم ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔